Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. ماقبل کے درس کے اندر یہ بات ہم نے پڑھی کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت پر عمل نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے ظالم لوگوں کو، ایسے مجرم لوگوں کو دنیا میں بھی ذلیل کریں گے اور قیامت کے دن بھی ذلیل کریں گے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ ہدایت کس کے قبضے میں، اس کی نسبت اللہ نے خود اپنی طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا کرتا ہے، شرح صدر فرما دیتا ہے۔ اب شرح صدر کیا ہے؟ اب یہ سوال صحابہ کرام نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ آ گئے کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ جس کو ہم ہدایت دیں اس کا شرح صدر کر دیتے ہیں، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس کو ہم گمراہ کرنا چاہیں اس کے سینے کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اس بندے کا سینہ اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی میں آپ کو ایک علامت ذکر کرتا ہوں۔ علامت میرے محبوب پیغمبر نے یہ بتلائی کہ اللہ اس کے دل میں ایک روشنی ڈال دیتے ہیں، اس کے دل کو منور کر دیتے ہیں، جس سے اس کا دل حق بات کو جلدی قبول کرنے لگتا ہے اور غلط بات سے پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہوگی کہ وہ دنیا سے اور غلط کام سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بڑھتا چلا جائے گا، اور آخرت کا فکر، آخرت کی یاد اس کے اوپر غالب آ جائے گی۔ جب یہ کیفیات پیدا ہو جائیں اور فانی چیزوں سے اس کا دل گھبرانے لگے، موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جائے، تو فرمایا کہ اس بندے کا سینہ دے اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا۔ تو یہ وہ علامات ہیں، مختلف علامات ہیں۔ مثلا دیکھیں مطلقاً دنیا کوئی مضر چیز نہیں، اگر مضر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ استعمال نہ کرتے، مضر نہیں۔
ہاں دنیا کا بے جا استعمال، دنیا کی بے جا محبت جو ہے یہ مضر ہے، یہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے کہ انسان بالکل دنیا کا بندہ بن جائے، عبد الدینار اور عبد الدرہم بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ ہم جس کو گمراہ کرتے ہیں، پھر اللہ نے ایک عجیب و غریب مثال دی ہے۔ مثال آپ نے سمجھنی ہے، ابھی ترجمے میں آئے گی کہ جب ہم کسی کا دل اسلام سے ہٹا کر اس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے دل کو، سینے کو یوں تنگ کر دیتے ہیں جیسے کسی کو زبردستی کہا جائے کہ بھئی آسمان پر چڑھ، کوئی سیڑھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اب وہ ساری زندگی بھی لگ رہا ہے آسمان پر چڑھ نہیں سکتا۔ یعنی ہدایت یوں سمجھو آسمان ہے، اور وہ اگر چاہے گا بھی صحیح جس کے دل میں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کا جواب میں بار بار آپ کو دے چکا ہوں کہ گمراہی کی نسبت جب اللہ اپنی طرف کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے گمراہ نہیں کیا، بندے نے کام ایسے کیے ہیں کہ اللہ نے اس کو کیا کر دیا ہے، گمراہی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اب تو نے، ہمیں نے تمہیں راستہ دیا تھا۔ اس کو فرمایا کہ جو عقل کے ذریعے جانچنے کی کوشش کرتا ہے، اسلام کو دور سے دیکھنی شروع کرتا ہے، ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر رکھتا ہے۔ اب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ تو ہر مومن کو چاہیے کہ دعا مانگے۔ دوسری بات جو یہاں پر کہی گئی وہ یہ کہی گئی کہ جہاں اللہ نے فرمایا کہ جو ہاذا، یہ جو صراط مستقیم ہے نا، وہ یہ راستہ ہے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ قرآن والا راستہ ہے، وہ اسلام والا راستہ ہے۔ جس نے قرآن کے مطابق عقیدہ بنا لیا، اللہ فرماتے ہیں وہ سیدھے صراط مستقیم پر چل پڑا، اور جس قرآن سے ہٹ گیا۔ یہاں اللہ نے ایک بات اور بھی کی کہ اس راستے کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ وہ راستہ جو تمہارے پروردگار کا راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے، اور وہی صراط مستقیم خدا قرآن مجید پر جو لوگ چلتے ہیں۔ دوسرا آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ آیتیں ان لوگوں کے لیے بڑی کھول کر بیان کر دی ہیں، فصلنا الآیات لقوم یذکرون، جو قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب بندہ ہو اور بندہ کہے کہ ہر چیز میرے عقل کے مطابق ہو پھر تو مانوں، وگرنہ نہ مانوں، فرمایا نہیں، اگر یوں غیب پر ایمان لاؤ گے تو لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے۔ دار السلام کسے کہتے ہیں؟ سلام اللہ کا نام ہے، دار کس معنی ہے؟ گھر، اللہ کا گھر، سلامتی والے رب کا گھر مراد جنت ہے، کہ جنت ہی کے اندر جا کر بندے کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے، جنت سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہم ایک محفل میں بیٹھے تھے، وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ جو دنیا کی جو مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، کبھی موت ختم ہو جاتی نا، یہ آزمائشیں بہت سخت ہیں بندے کے لیے۔ تو وہاں پر بھی یہ عرض کی کہ دیکھیں مومن کا تو کوئی حال، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، مومن کسی حال میں گھاٹے میں نہیں، اللہ کی رحمت ملے تو شکر کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو صبر کرتا ہے، حتیٰ کہ مومن کو کانٹا بھی لگتا ہے اللہ اس پر بھی اس کو صبر کرنے کی وجہ سے اجر عطا فرماتے ہیں۔ جیب میں کوئی پیسے ڈالے، یوں محسوس ہوا کہ یوں اس میں جیب میں ڈالے تھے، ہاتھ لگایا وہ تو نہیں ہے، وہ دل کو ایک جھٹکا سا لگا، پتہ نہیں گر گئے ہیں، لیکن ساتھ ہی خیال آیا میں نے اس جیب میں ڈالے تھے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس جھٹکے پر بھی مومن کے صغیرہ گناہ معاف کر دیا گا۔ مومن کا تو معاملہ بھائی، تو جنت کی نعمتیں ابدی ہیں، دنیا ابدی نہیں ہے، یہ دنیا میں جانا ہے، ہر کسی نے جانا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ چاہیے کہ یہ جو لذتیں ہیں یہ آتی رہے، آزمائشیں ہیں، اس کو دیکھیں۔ ایک مثال دیکھ کے پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ جو آزمائشوں کی مثال میں جو دوں مفسرین نے بھی دی ہے کہ ایک ملازم بندہ ہے نا جی، مزدور بندہ ہے، سارا دن اب بندہ بیٹھا ہے مالک کے مکان چھاؤں کے اندر، مزدوری کر رہا ہے، دھوپ کے اندر اینٹیں لا کر آ رہا ہے، پانی لگا رہا ہے، گارا لے کے آ رہا ہے، اس کے کپڑے، اس کا حلیہ تبدیل ہو چکا ہے، لیکن وہ جو کام کر رہا ہے وہ بڑے مطمئن ہو کے کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس سے وہ نفع نظر آ رہا ہے جو شام کو اس کو مزدوری کی شکل میں ملنا ہے، اسے پتہ ہے کہ ابھی اس کی اجرت بھی مجھے کیا کرے گی۔ اگر بندہ یہ ذہن میں رکھے کہ یہ جو اللہ نے میرے اوپر آزمائش بھیجی، اگر میں نے اس کو صبر کے اوپر ساتھ نبھالوں، اس پر جو اللہ نے ثواب رکھا ہے جنت کا، تو یہ آزمائشیں بندے کے لیے لذت بن جایا کرتی ہیں، یہ اس کے لیے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوا کرتی۔
اس لیے یہاں اللہ نے اسی بات کو، آگے ایک آیت آئے گی جس میں اللہ جنوں کو ڈائریکٹ خطاب کریں گے کہ اے جنوں تم نے بندوں کو گمراہ کیا تھا، تو جن جواب کے اندر کچھ نہیں کہہ سکیں گے، ان کے ولی ان کے دوست کہیں گے اللہ ہم نے دنیا میں نفع اٹھاتے رہے، ہم تو لذتوں میں پڑے رہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اچانک تیرا وعدہ پورا ہو گیا، اب تم اپنے وعدے کو، اللہ اس دن کہیں گے اب تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جس کو چاہیں اللہ بچا لیں گے، مگر نہ مشرک کی کوئی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ فرمایا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے دن اس دن پڑے ہوں گے، مسلط کر دیے جائیں گے، اور کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ دیکھیں آیت نمبر 125، فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور جس کے لیے اللہ چاہے کہ ہدایت دے دے اس بندے کو، جس کو اللہ چاہتا ہے کہ اس کو سیدھا راستہ دکھا دے، ہدایت کا راستہ دکھا دے، کیا کر دیتے ہیں؟ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا کرتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور اللہ رب العزت جس کے لیے چاہیں کہ اس کو گمراہ کر دیویں، اللہ اس کو سیدھے راستے سے پھٹکا دیویں، اللہ کر دیتا ہے صدرہ، اس کا سینہ ضیقاً تنگ کر دیتا ہے، حراجن اس طرح تنگ کر دیتا ہے، اتنا سخت تنگ کر دیتا ہے کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ زبردستی چڑھ رہا ہے آسمان کے اندر۔ اس کو کوئی بندہ یعنی کسی ایسے کام میں لگا دے جو اس کے لیے ممکن نہ ہو، تو اب وہ ساری زندگی بھی لگا رہے، وہ کام اس سے ہو نہیں سکتا، اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے بندے کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں جو اپنی حرکتوں کی وجہ سے اسلام سے دور ہو جایا کرتے ہیں۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح اللہ کر دیا کرتا ہے الرجس، اس کفر والی پلیدی کو مسلط کر دیتا ہے علی الذین، ان لوگوں پر لا یؤمنون، جو لوگ ایمان نہیں لاتے، توحید پر قائم نہیں رہتے۔ اللہ ایسے لوگوں کو شرک کی گندگی میں لگا دیتا ہے، اللہ ان کو ایک در سے ہٹا کر در در کا پجاری بنا دیا کرتا ہے، اللہ انہیں اسلام والی دولت سے محروم کر دیا کرتا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، وَهَذَا، اور یہ قرآن، وَهَذَا، اور یہ اسلام، صراط ربی کا، یہ راستہ ہے تمہارے پروردگار کا، مستقیمہ، جو سیدھا راستہ ہے، جس راستے کے اندر کوئی کجی نہیں، جس راستے کے اندر کسی قسم کا ہیر پھیر نہیں ہے، یہ بالکل سیدھا راستہ جو جنت میں لے کے جائے گا، وہ قرآن والا راستہ ہے۔ اللہ یہ قرآن کس لیے اتارا، یہ آیات کس لیے اتاری؟ اللہ فرماتے ہیں قد فصلنا الآیات، تاکہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اپنی آیتیں، لقوم یذکرون، اس قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، یذکرون، جو اس قرآن سے نصیحت پکڑتے ہیں، جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو اس قرآن سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم، لہم دار السلام، ایسے لوگوں کے لیے سلامتی والا گھر ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے امن و سلامتی کا گھر جنت کے اندر ہوگا، عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس، وہو ولیہم، وہی ان کا مولا ہے، وہی ان کا کار ساز ہے، بما کانوا یعملون، جو وہ دنیا میں کام کیا کرتے تھے، عمل کیا کرتے تھے، اللہ اس کی حفاظت کرتا تھا، اللہ اس کی نگرانی کیا کرتا تھا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ اللہ جمع کرے گا ان سب کو جمیعاً اکٹھے، ان کو بھی جمع کرے گا جو عبادت کرتے تھے غیروں کی، ان کو بھی جمع کرے گا جن کی عبادت کی جاتی تھی دنیا میں۔ پھر اللہ خاص طور پر جنوں کو خطاب کر کے فرمائیں گے یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، اے سرکش جنات، قد استکثرتم من الانس،
تم نے بہت زیادہ گمراہ کیا تھا انسانوں کو، تم نے بڑا حصہ لیا تھا گمراہی کرنے میں انسانوں کو۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، جن تو جواب نہیں دے سکیں گے اللہ کے سامنے۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم، کہیں گے ان کے دوست جو جنوں کے دوست ہوں گے دنیا میں، من الانس، انسانوں میں سے، وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، نفع اٹھایا، لذت اٹھائی ہم میں سے بعض نے بعض کے ساتھ، وبلغنا اجلنا، اور آ پہنچی ہم تک وہ مدت، آ پہنچی ہم تک وہ اجل، الذی اجلت لنا، جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی، وہ وقت جو آپ نے قیامت کا مقرر کیا تھا، ہم تو لذت میں پڑے رہے، وہ دن آج آ گیا ہے۔ قال، اللہ فرمائیں گے النار مثواکم، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہو گی اس جنت کے اندر، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ۔ جنت کے اندر سے جنت میں کبھی داخل نہیں کیے جاؤ گے، جہنم سے کبھی نکالو نہیں جاؤ گے۔ ہاں الا ما شاء اللہ، وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں تھے، گنہگار لوگ تھے، جنت میں چلے جائیں گے، ان کو اللہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال لے گا۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا پروردگار حکیم، حکمت والا ہے، علیم، علم والا ہے۔ حکیم یعنی مناسب سزا دینے میں حکمت رکھتا ہے، علیم ہر بندے کی حالت کو جانتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہاں ایک بات دی کہ اللہ نے قیامت کے دن مختلف گروہ کی شکل میں لوگوں کو جمع کرے گا، یوم یحشرہم جمیعا۔ مفسرین نے یہاں پر لکھا کہ قیامت کے دن برادری یہ امریکہ کا ہے، یہ پاکستان کا ہے، یہ ہندوستان کا ہے، نہیں، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، نہیں، یہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ فلاں قوم سے ہے، ان کو الگ کر دو، یہ چھوٹی قوموں سے ان کو الگ کر دو، کوئی تفریق نہیں ہوگی، کسی قسم کا امتیاز نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کہیں گے مسلمان اور مومن الگ کر دیے جائیں، اور کافر اور نافرمان جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا ان کو الگ کر دو، یہ دو الگ فرقے ہو جائیں گے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا ایمان والوں میں سے بھی دو درجے الگ کر دو، وہ لوگ جو کلمہ تو پڑھا تھا لیکن اللہ کے حکموں پر عمل نہ کیا، نماز نہ پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، بڑے بڑے گنہگار ہوں گے، ان کو بھی جہنمیوں کے صف میں کھڑا کر دو، لیکن الگ طور پر۔ یہ ہیں مسلمان لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ پیچھے جو طبقہ بچے گا پھر دو طبقے ہو جائیں گے۔ اب کون سے؟ ایک تو ہے نا انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، اس کے علاوہ وہ مومن جنہوں نے صحیح اچھی طرح مکمل زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری ہوگی، ان کے رتبے الگ، ان کے مقام الگ، ان کے ممبر الگ ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے زندگی کس کے مطابق گزاری ہوگی، اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری دو، لیکن ساتھ ساتھ ان کے عمل کم ہوں ان مومنوں سے، تو وہ بھی الگ ہوں گے۔ تو اس دن جو تفریق ہوگی نا وہ یوں ہوگی۔ پھر جو ادھر کافر کھڑے ہوں گے نا، اس میں اگر تو پکارنے والا بھی مشرک ہے اور جس کو پکارا گیا تو وہ بھی مشرک ہے، پھر تو وہ ایک ہی ساتھ میں کھڑے ہوں گے۔ مثلا لات، منات، عزا، حبل، یہ بت اگر مراد ہو، اگر تو آپ پیغمبر دادا ہو، اب حضرت حابیل تو نعوذ باللہ جہنم میں نہیں جائیں گے نا، لیکن حضرت حابیل کی پوجا ہوتی رہی، شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا گیا، حضرت علی حجویری کو پکارا جاتا ہے، حضرت سلطان بہو کو پکارا جاتا ہے، جتنے اولیاء اللہ ہیں، انبیاء کرام ہیں، تو انبیاء کرام بھی ایمان والوں کی اور اولیاء کرام بھی جن کو عبادت کی گئی، جن کے سجدے کیے گئے، یہ بھی جنت والوں کی صف میں سر فہرست ہوں گے۔ لیکن اللہ کہیں گے وہ دیکھو جن کی تم پوجا کرتے تھے، جن کے تم سجدے کرتے تھے، وہ تو وہاں کھڑے ہیں اور تم یہاں کھڑے ہو۔ اس دن افسوس کریں گے کہ ان کی جو تعلیمات ہی نہیں تھی۔ اور اگر ہوں گے وہ ایسے پیشوا، مثلا پیر بھی مشرک ہے اور پکار اس کی عبادت کرنے والا بھی مشرک ہے، وہ دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اب آپس میں اکٹھے ہوں گے۔ اگلی آیت میں بھی یہی آ رہا ہے
کہ یا تو اللہ ان کو مسلط کر دے گا کہ ایک دوسرے پر لان تان تشنیع شروع کر دیں گے، تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں گئے ہیں، شیطان کی وجہ، شیطان کہے گا میری وجہ سے نہیں گئے، اللہ نے تمہیں عقل نہیں دیا تھا، خود عمل کیوں نہیں کیا، یہ تو تم نے خود عمل کیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس دن شیطان والا بہانہ کوئی نہیں چلنا۔ آج تو کہہ دیتا ہے بھائی شیطان کی بہکاوے میں آ جاتے ہیں، لیکن اس دن اللہ کہے گا میں نے تمہیں عقل سلیم دیا تھا، قرآن دیا تھا، حدیث دی تھی۔ اس لیے فرمایا کہ جہنم ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ان کا ہوگا جنہوں نے کبھی شرک کیا ہوگا اور توبہ نہیں کی ہوگی، اللہ ماشاء اللہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے شرک نہ کیا ہوگا لیکن دیگر گناہ کیے ہوں گے، وہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکالے ضرور جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کے اندر کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، اسی طرح نولی وَكَذَلِكَ ہم کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، بعض الزیات مسلط کر دیتے ہیں۔ نولی کا لفظ معنی آتا ہے ایک ساتھ ملا دینا، دوست، ہم ساتھ ملا دیں گے بعض الظالمین بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ، یا ہم مسلط کر دیں گے بعض ظالموں کو بعض پر، کہ ہم جہنم کے اندر تو یہ بالکل اتفاق ہے، لیکن مفسرین نے یہاں ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ دنیا کے اندر بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر حکمران ظالم ہو نا، غلط ہو، گنہگار ہو، اللہ اس کے جو وزیر اور مشیر ہوتے ہیں وہ بھی ایسے غلط دیتا ہے کہ وہ کبھی فیصلہ ٹھیک کر ہی نہیں سکتا۔ یا اگر مسلط کا معنی لیں تو پھر مطلب ہے اگر عوام غلط ہے تو پھر اللہ ان پر حکمران ظالم مسلط کر دیا کرتے ہیں جو ان کے حق میں کبھی اچھا فیصلہ نہیں کرتے۔ تو فرمایا یہ اس دن بھی آپس میں مسلط کر دیے جائیں گے، کیوں؟ بما کانوا یکسبون، بسبب ان کاموں کے جو دنیا میں کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر ان کے جو اعمال تھے، ان اعمال کی بنیاد پر اللہ ان کو ایک دوسرے پر مسلط کریں گے۔ اس دن بہت ایک دوسرے کو کوسیں گے اور کہیں گے ہائے کاش دنیا کے اندر ہم نے تمہاری بات نہ مانی ہوتی۔ آج لوگ کہتے ہیں جی جو مرضی کہہ دیں، بس ہم نے اپنے آبا و اجداد کی بات کو نہیں چھوڑنا، حالانکہ قرآن کی مخالف آ رہی ہو تو پھر لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، پھر کبھی بھی کسی مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہو سکتی۔ رب کا حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور بندہ کہے کہ میرے بڑے آبا و اجداد یہ کہا کرتے تھے، تو پھر ہر چیز کو چھوڑ دیجئے، سنت کے اور قرآن کے مطابق۔ یہ اللہ فرماتے ہیں ھذا صراط، یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔